ویلکم بیک۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ IMF سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں، پاکستان کو جلد خوشخبری ملے گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں، پاکستان معاشی نظم و ضبط کے اہداف حاصل کر رہا ہے۔ We've had very constructive discussions with the IMF team with respect to the resiliency fund that we requested last year, and we have made very meaningful progress around that. I'm going to be at the launch ceremony of a green sukuk. So a lot of things are happening in that space, and that is what we need to work on. Ultimately, if we do not manage this existential threat, the sustainability of the economic growth that we are looking for through. شاہراہ فیصل بلوچ کالونی کی قریب عمارت کی دوسری منزل پر لگنے والی آگ بیسمنٹ تک پھیل گئی۔ آگ کیسے لگی اور عمارت میں اس وقت کتنے لوگ پھنسے ہیں، جانتے ہیں وہاں موجود نذیر شاہ سے۔ آپ بالکل دیکھیں، میں اس وقت شاہراہ فیصل پر بلوچ کالونی کے قریب اس عمارت کے باہر موجود ہوں جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل آگ لگی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے اندر پھیل گئی ہے۔ سیکیورٹی اسٹاف کا کچھ عملہ اوپر پھنسا ہوا بھی ہے، ان سے بات کریں گے۔ آپ یہ بتائیے گا ابھی کیا صورتحال ہے، آگ کیسے لگی ہے؟ آگ یہ نیچے میٹر روم میں لگی ہے آگ نا، ہم لوگ اوپر آفس میں تھے، 12 فلور پہ ہوتے ہیں ہم لوگ، وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ نیچے بہت دھواں ہو رہا ہے، میٹر روم میں آگ لگ گئی ہے۔ سو ہم نے پورا اپنے اسٹاف کو فوراً جا کے فلور ٹو فلور ہمارے جتنے فلور پہ اسٹاف ہیں اور بھی بلڈنگ سے لوگ ہیں، ہم نے ساری بلڈنگز میں ہم نے بتا دیا کہ ابھی آگ لگی ہے، آپ لوگ یہاں سے موو کر دیں۔ کتنے لوگ پھنسے ہوئے؟ 10 لوگ ہیں، کنٹرول روم کا اسٹاف ہے، کچھ ہمارے گارڈز ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام بھی یہاں پر موجود ہے۔ کیا صورتحال ہے آگ کی، ابھی پوزیشن کیا ہے اس وقت، آگے کس چیز میں ہو رہے ہیں؟ یہ اسٹارٹ میں جو ہے شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے یہ وائرز باہر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی جنریٹر پڑا ہوا تھا، وائر سے جنریٹر میں پکڑی ہے اور آگ پھیلتی گئی ہے۔ یہ گراؤنڈ اور بیسمنٹ پارکنگ میں اور اوپر سیکنڈ فلور پر۔ اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ اسموک بہت زیادہ ہے، جیسے جیسے سچویشن کلیئر ہوگی آپ کو مزید۔ بالکل دیکھیں، اسموک بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پر 5 سے 6 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ چکی ہیں، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ یہاں پر دھواں ہے۔ شاہراہ فیصل پر یہ عمارت موجود ہے جہاں پر یہ کچھ دیر پہلے آگ لگی تھی، اور ریسکیو کام کا یہ کہنا ہے کہ دھواں بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ 12 سے 13 لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مزید ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ جی، سزاؤں میں خصوصی چھوٹ کا اعلان، صدر نے یوم پاکستان عید الفطر پر قیدیوں کی سزاؤں میں 180 روز کی خصوصی چھوٹ دے دی ہے۔ جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پر تفصیل حاصل کرتے ہیں۔ بتائیے گا جہانگیر۔ بالکل، صدر مملکت نے سزاؤں میں کمی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت دی ہے۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق قتل، جاسوسی، ریاست مخالف سرگرمیوں سمیت زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں پر نہیں ہوگا۔ سزا میں کمی کا اطلاق مالی جرائم، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں پر بھی نہیں ہوگا، جبکہ سزاؤں میں کمی کا اطلاق غیر ملکی افراد ایکٹ 1946 اور منشیات کنٹرول ترمیمی ایکٹ 2022 کے تحت سزا یافتہ افراد پر بھی نہیں ہوگا۔ ترجمان صدر مملکت کے مطابق 1/3 قید کاٹ چکنے والے 65 سال سے زائد عمر کے مرد قیدیوں پر سزاؤں میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ 1/3 قید کاٹ چکنے والی 60 سال سے زائد عمر کی خواتین قیدیوں پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا، جبکہ بچوں کے ساتھ جیل میں موجود خواتین قیدیوں پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1/3 سزا کاٹ چکنے والے 18 سال سے کم عمر افراد پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ یعنی یوم پاکستان اور عید الفطر کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کا یہ بڑا فیصلہ ہے جو سامنے آیا ہے۔ 180 روز کی خصوصی چھوٹ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانگیر خان تفصیلات کے لیے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیس میں GIT نے علیمہ خانم سمیت 17 افراد کو پھر بلا لیا۔ فردوس شمیم، خالد خورشید، اسلم اقبال، حماد اظہر، اون عباس، شہباز شبیر، وقاص اکرم، تیمور سلیم، صبغت اللہ ورک، اظہر مشوانی، نعمان افضل، جبران الیاس، سلمان رضا، زلفی بخاری، موسیٰ ورک اور علی ملک کو آج دوبارہ طلب کر لیا۔ علیمہ خانم گزشتہ روز بھی GIT میں پیش ہوئی تھیں۔ وفاقی حکومت کی GIT کی سربراہی اسلام آباد پولیس کے IG کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بانی PTI کے خلاف حکومت کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کے پیش ہونے پر سوال اٹھا دیا ہے۔ جسٹس جمال خان نے کہا کہ توہین عدالت کارروائی شروع ہو تو اٹارنی جنرل آفس پروسیکیوٹر ہوتا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سینئر وکیل سلمان اسلم کی خدمات حاصل کی گئیں، وہ آج دستیاب نہیں ہے۔ جسٹس جمال نے کہا توہین عدالت کیس میں درخواست گزار کا کام صرف معلومات دینا ہوتا ہے۔
عدالت نے سلمان اسلم بٹ کی عدم پیشی پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ حکومت نے جون 2022 میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ 26 نومبر احتجاج کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع کر دی۔ بشرا بی بی نے حاضری سے استثناء اور کیس میں شامل تفتیش ہونے کی درخواست دائر کر دی۔ جج طاہر عباس نے کہا، آج تفتیشی کوآرڈینیشن کروں گا کہ بشرا بی بی کو جیل میں شامل تفتیش کریں۔ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ کوہسار میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ سلامتی کمیٹی اجلاس پر مشترکہ لائحہ عمل نہ ہونے پر فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے گلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر کی دعوت پر اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ میں مولانا نے کہا کہ اجلاس کے ایک روز قبل رات 1 بجے بتایا گیا کہ پی ٹی آئی شرکت کرے گی۔ نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، اپوزیشن کا مختلف معاملات میں جب مشترکہ لائحہ عمل نہیں ہوتا تو وہ پھر بعد میں گلے شکوے ہوتے ہیں۔ یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے میزبانی میں ڈنر تھا ساری اپوزیشن جماعتوں کا، وہاں پر مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے گلہ کیا کہ جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا پارلیمنٹ میں، وہ اگر پی ٹی آئی پہلے ہمیں انفارم درست کر دیتی تو پھر شاید جے یو آئی بھی اپنا فیصلہ یہی رکھتی اور وہ نہ جاتے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اجلاس سے ایک رات قبل 1 بجے تک ہمیں پی ٹی آئی کی جانب سے یہی بتایا گیا کہ وہ شرکت کریں گے، لیکن صبح پتہ چلا کہ بائیکاٹ کر دیا ہے۔ پھر جے یو آئی کے لیے بائیکاٹ کرنا اور یہ فیصلہ مشکل ہو گیا، اور مولانا فضل الرحمان نے ادھر یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی بھی سرکاری ایونٹ کوئی دعوت ہوگی اگر پی ٹی آئی کو نہیں بلائیں گے تو وہ بھی سوچیں گے نہ جانے کی۔ پی ٹی آئی نے تسلیم کیا کہ بالکل ان کے تذبذب کی وجہ سے ہی مشترکہ لائحہ عمل نہیں ہوا۔ محمود خان اچک سنگھ نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اگر بلایا جائے تو وہاں پر وہ ضرور شرکت کریں گے اور قومی سلامتی کمیٹی بالکل ہمیں بریفنگ دی جائے، لیکن پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو تو پھر ہم جائیں گے، اس پر سب نے اتفاق کیا۔ جی بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ، ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل نے عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتی ہیں یہ ایک نکمی حکومت ہے، ملک نہیں چلا سکتی، اسے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ زرتاج گل کا کہنا تھا ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ نالائق نکمی حکومت ہے کہ نہ یہ امور مملکت چلانے کے قابل ہے، نہ یہ عوام کا ان کو کوئی خیال ہے، اس قدر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف وزیروں کو دیکھ لیں، مشیروں کو دیکھ لیں، وزیراعظم کا اپنا جو ہے وہ ایک رویہ دیکھ لیں، 1 ہفتہ ہو گیا ہے جب سے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے، ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں کہ جو ملک کے اندر حالات ہے اس کی ٹوٹل ذمہ دار پی ڈی ایم ہے، پی ایم ایل این ہے، کسی کام کے لیے کہ یہ ملک کو آگے لے کر جا سکے۔ ان کو تو اب سب کو اجتماعی طور پر استعفیٰ دینا چاہیے، تو بہت ہو گیا، انہوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ حکومت ملک کو نہیں چلا سکتی، جان چھوڑے پاکستان کی، نیا الیکشن کرائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب بھی الیکشن کا میدان سجے گا انشاءاللہ عمران خان ہی جیتے گا۔ قومی سلامتی کی میٹنگ کا پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا کیونکہ ان آقاؤں کو خوش کرنا تھا جن سے ڈالر لیے ہوئے تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی لائنز ایریا میں میڈیا سے گفتگو، کہا جعفر ایکسپریس واقعے میں کئی معصوم شہریوں کی جانیں چلے گئیں، ایک سیاسی جماعت کے رہنما اور پارٹی رہنماؤں نے ایصال ثواب کے لیے کوئی دعا نہیں کرائی۔ جو یوٹیوبرز بیرونی فنڈنگ کے ذریعے تمہاری کیمپین چلا رہے ہیں وہ دشمن کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پی آئی کے رہنما اور قومی اسمبلی کے ممبران تمام تر مراد حاصل کرتے ہیں، لیکن جب قومی سلامتی اور مشاورت کی میٹنگ بلائی گئی تو اس جماعت نے اس کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ ان آقاؤں کو خوش کرنا تھا جن سے ڈالر پکڑے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اس سیاسی جماعت کے نہ تو لیڈر نے نہ پارٹی رہنماؤں نے شہیدوں کی تعزیت کی۔ لگتا ہے کہ انہوں نے ایسی سازش اور ایسے بیانیے کا کروڑوں اربوں روپے لے کر ان کی اپنی پارٹی کے رہنما عمران خان کو جیل سے باہر آنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ اپنی پارٹی میں ڈھکن چور جمع کر لیے سارے، یہ ڈھکن چور سوزوکیوں میں ڈھکن ادھر سے ادھر کرتے رہے، ورنہ 4 سال موقع ملا۔ اگر تمہارے پاس ایک بھی ڈاکٹر فاروق ستار ہوتا تو کراچی کا ہی نقشہ بدل جاتا۔
چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود خان کا کہنا ہے ہم ڈیجیٹل یوتھ ہب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آج فخر محسوس ہو رہا ہے. لیبر فورس سروے ہر سال ہوگا. اکانومی پیروں پر کھڑی ہو گئی تو پاکستان مخالف قوتوں کے پاس اور کچھ نہیں بچا وائے اس کے وہ دہشت گردی کو فروغ دیں اور ہمارا دشمن دفاعی طور پر کمزور کرنے میں ناکام ہو گیا, معاشی طور پر کمزور کرنے میں ناکام ہو گیا. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں آنے والے ان کا کلا کما کیا جائے گا. ہم ایک ڈیجیٹل یوتھ ہب جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. لیبر فورس سروے ہر سال ہوا کرے گا. امپلائمنٹ کے حوالے سے, اسکالرشپس کے حوالے سے اب ہم جو ٹریننگز دے رہے ہیں, ہمارا ٹارگٹ 15 لاکھ کا ہے لیکن 10 لاکھ بچے اور بچیاں اس سال ہم دنیا کے بہترین جو ٹریڈز ہیں ان کے اندر ہم اپنے بچے بچیوں کو ملازمتیں دلائیں گے تاکہ ہمارے بچے بچیوں کو وہاں جا کر مسئلہ نہ ہو اور ورک پرمٹ پاکستان سے لے کے جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد نبوی میں حاضری. وزیر اعظم اور وفد نے روزہ رسول کی زیارت کی سعادت بھی حاصل کی ہے. وزیر اعظم اور وفد کے لیے خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے. وزیر اعظم نے وفد کے ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل بھی ادا کیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین مذہب الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا کیس. عدالت نے مفاد عامہ کے پیش نظر کارروائی براہ راست دکھانے کی ہدایت کر دی ہے. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید احوال ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا. جی دیکھیے, توہین مذہب کے کیسز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھے لیکن کمرہ عدالت میں اور کمرہ عدالت کے پاس رش زیادہ ہونے کے باعث عدالت نے اس کیس میں جو ہے وہ تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی درخواست میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے عدالت نے مفاد عامہ کے پیش نظر کارروائی براہ راست دکھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمرہ عدالت بھر چکا ہے اور عدالت کے باہر بھی کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں کیونکہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ بن چکا ہے, اس لیے براہ راست دکھانے کا حکم دیا جاتا ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے آئی ٹی حکام کو حکم دیا کہ آئی ٹی حکام فوری طور پر براہ راست دکھانے کے انتظامات کریں اور کمرہ عدالت کے باہر لوگوں کو آگاہ کریں کہ جس نے بھی کارروائی دیکھنی ہے وہ آن لائن دیکھ سکیں. بہت شکریہ حسین. سوات کے علاقے فضا گٹ میں اشتہاری ملزم کے گھر پر چھاپے کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں کانسٹیبل جام بحق ہو گیا. انسپکٹر شدید زخمی ہوا. فائرنگ کے تبادلے میں اشتہاری مارا گیا. سوات میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کے دوران اشتہاری ملزم کے گھر پر پولیس پارٹی نے چھاپا مارا تو ملزم نے پولیس پارٹی پر فائر کھول دیا. کانسٹیبل نیاز محمد موقع پر جام بحق ہو گیا. اے ایس آئی امجد اقبال زخمی ہوا. فائرنگ کے تبادلے میں اشتہاری احمد زیب مارا گیا. اشتہاری انسپکٹر رحیم خان کے قتل میں پولیس کو مطلوب تھا. ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آپریشن کے دوران 10 خارج ہلاک کر دیے. فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین اختر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد کی گئیں. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک خارجی فورسز پر حملوں, شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. علاقے میں ممکنہ خارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. بہادر جوانوں کی قربانیاں مسلح افواج کے عزم کو تقویت دیتی ہیں. 25 سالہ کیپٹن حسنین اختر شہید کا تعلق ضلع جہلم سے ہے. کیپٹن حسنین اختر شہید نے سوگواران میں والدین اور بہن بھائی چھوڑے ہیں. سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا کے اسکولوں کی حالت زائر پر از خود نوٹس کیس کی سماعت. سپریم کورٹ نے سیکرٹری تعلیم خیبر پختونخوا, صوبائی سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری مواصلات کو آج طلب کر لیا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے سیکرٹری تعلیم کی عدم حاضری پر اظہار برہمی کیا. ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ مذاق بنایا ہوا ہے, ایک سیکرٹری اس عدالت کی بات نہیں سن رہا. آپ لوگ عدالتی احکامات کی پرواہ ہی نہیں کر رہے. ہمیں ان کو بلانے کا طریقہ آتا ہے. پشاور سے سیکرٹری صاحب 2 گھنٹے میں آ سکتے ہیں, انہیں بلائیں. سپریم کورٹ میں موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام کے کیس کی سماعت. سپریم کورٹ وفاقی حکومت کی جانب سے اتھارٹی چیئرمین ممبر کی تعیناتی میں سست روی پر برہم. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ موسمیاتی تبدیلی سنگین مسئلہ ہے. حکومت کو چیتے کی رفتار سے چلنا چاہیے لیکن وہ کچھوے کی چال چل رہی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا چیئرمین کی تعیناتی کے لیے تیسری بار اشتہار دیا گیا ہے. پہلے جو شارٹ لسٹ ہوئے وہ دوہری شہریت کے حامل نکلے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے جس اعلیٰ معیار کا شخص آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا. 2017 میں قانون بنا, اب تک چیئرمین مقرر ہوا نہ رولز بن سکے. صوبوں میں ماحولیاتی تحفظ ایجنسی کے سربراہ کیسے تعینات ہوتے ہیں وہ سب کو علم ہے. اصل مسئلہ صوبوں کا ہے, وہاں اتھارٹی کام کیسے کرے گی.
جسٹس امین الدین نے ریمارک سی خیبر پختونخوا سے فیصل امین کو رکن نامزد کیا گیا جو وزیر اعلیٰ کے بھائی ہیں. بلوچستان سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو ممبر بنایا گیا ہے. جسٹس جمال منتقیل نے کہا بلوچستان کے رکن کو جانتا ہوں, ان کے شعبے میں کوئی مہارت نہیں. پنجاب اور سندھ سے بیوروکریٹس کو ممبر نامزد کیا گیا ہے. سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی. کراچی جوڈیشل مجسٹریٹ نے صحافی فرحان ملک کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا. فرحان ملک کے وکیل نے بتایا کہ ان کے خلاف پہلے سے انکوائریز جاری تھی. سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے برعکس FIA نے کارروائی کی. گزشتہ روز FIA سائبر کرائم ونگ نے صحافی فرحان ملک کو گرفتار کیا تھا. فرحان ملک کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے. FIA کچھ دنوں سے فرحان ملک اور ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم رفتار کے خلاف تحقیقات کر رہی تھی. کراچی میں بے قابو ٹریفک نے چند گھنٹوں میں 3 موٹر سائیکل سواروں کی جان لے لی. کیماڑی گیٹ نمبر 1 کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوا. جوہر موڑ اور لیاقت آباد میں ڈمپر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے. پولیس نے جوہر موڑ پر ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. شہریوں نے ڈمپر کو آگ لگا دی. پولیس کے مطابق لیاقت آباد میں جاں بحق شخص کی شناخت حیدر قریشی کے نام سے ہوئی ہے. لیاقت آباد حادثے میں ملوث ڈمپر ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا گیا. بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم پاکستان کی مناسبت سے پروقار تقریب ہوئی. ناظم الامور سعد احمد وڑائچ نے پرچم کشائی کی. تقریب سے خطاب نے مشترکہ خدشات دور کر کے اور جموں کشمیر سمیت دیرینہ تنازعات کے حل سے پاک بھارت تعلقات میں نئی صبح طلوع ہو سکتی ہے. تقریب میں پاکستانی ثقافت کے رنگ اجاگر کیے گئے. افطار ڈنر میں پاکستانی کھانوں سے مہمانوں کی تواضع بھی کی گئی. تقریب میں مختلف ممالک کے سفارتکار اور تاجر برادری سمیت کانگریس رہنما نے بھی شرکت کی ہے. اپر چترال کا بروغل روڈ شدید برفباری کے بعد گزشتہ 1.5 ماہ سے بند ہے, جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید بتائیں گے سید نذیر حسین شاہ. 1.5 مہینے سے اپر چترال بروغل روڈ برفباری کے باعث بند ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. وادی بروغل کے باسیوں کا کہنا ہے کہ حکومتی بد انتظامی اور عدم توجہ کی بنا پر شدید مشکلات سے دوچار ہو گئے ہیں. اگر بروقت اقدامات نہ اٹھائے جائے تو خوراک کی عدم دستیابی کے باعث جانی نقصان کی صورت میں انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے اور کئی افراد انسانی خوراک اور حیوانات کے لیے چارہ کی نایابی کے باعث یارخون کی طرف نقل مکانی کر چکے ہیں. یہاں کے ماکینوں نے ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بروغل روڈ کی صفائی کی جائے اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے خوراک اور حیوانات کے لیے چارہ کی فراہمی کا انتظام کیا جائے. جی پشاور میں آج فرزندان اسلام اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے, جس کے لیے شہر کے مختلف مساجد میں تیاریوں کا عمل جاری ہے. مزید بتا رہے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے نواب شیر. بالکل ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی آج فرزندان اسلام اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے اور ہم اس وقت پشاور کے بڑے مسجد سنہری مسجد میں موجود ہے. اعتکاف والوں کے لیے یہاں ہم نے پردے لگائے ہیں اور اس کے لیے لائٹیں بھی سیٹ کی ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم تیاریاں کر رہے ہیں. اس وقت پشاور کے چھوٹے بڑے تمام مساجد میں جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہے اور تمام تر مساجد میں جو ہے وہ مخصوص جگہ ان کے لیے مختص کی ہے. اعتکاف کے دوران جو ہے وہ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. جی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 10,000 افراد اعتکاف میں بیٹھ گئے. سعودی حکومت کی جانب سے اعتکاف کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے. مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے خصوصی خیمے لگائے گئے ہیں, جس میں معتکفین کے لیے سہولیات کا اہتمام کیا گیا ہے. ہر کمرے میں 30 افراد کے رہنے کی گنجائش ہے. اعتکاف کرنے والوں کو کتابیں, کمبل اور جائے نماز بھی دی گئی ہیں, جبکہ 10 روز کے دوران انہیں سحری اور افطار بھی دی جائے گی. عام افراد کا اعتکاف کے ایریا میں داخلہ ممنوع ہے. مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کے صدر شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آغاز پر امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی. کہا اللہ تعالیٰ سب کے روزے, قیام اور عبادات کو قبول فرمائے. انہوں نے بتایا 28 مارچ کو مسجد الحرام میں ختم القرآن ہوگا. رمضان المبارک میں خصوصی عبادات اور شب قدر کی برکات سمیٹنے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا رخ کر رہے ہیں. ماہ سیام کی 21ویں شب مسجد الحرام میں ابر رحمت برس پڑی. بادل جم کر برسے. بارش کے دوران
عمرہ زائرین طواف کعبہ اور نماز کی ادائیگی میں مصروف رہے، دعائیں کرتے رہے۔ زائرین مسحور کن ماحول سے لطف اندوز ہوئے، روح پرور مناظر کو کیمرے میں محفوظ کیا گیا۔ برطانیہ کا مصروف ترین ہیتھرو ایئرپورٹ بجلی کی فراہمی میں خلل کے باعث آج پورا دن ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند رہے گا۔ انتظامیہ نے مسافروں سے معذرت کی ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی فوج غزہ پر مسلسل حملے کر رہی ہے۔ 4 دن میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔ صہیونی فوج نے جنوبی غزہ میں وحشیانہ بمباری کی، 24 گھنٹے میں 91 فلسطینی شہید ہوئے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اسپتالوں اور مریضوں کو ہدف بنایا ہے جو جنگی جرائم کے مترادف ہے۔ اسرائیلی فوج رفح میں داخل ہو گئی اور شمالی غزہ کے مختلف علاقوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ حماس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تل ابیب پر راکٹ برسا دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کی حمایت کی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیویٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اسرائیلی فوج کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور ان تمام اقدامات کی بھی جو انہوں نے حالیہ دنوں میں کیے۔ غزہ پر حملے بند کرو اور ہمارے پیاروں کو واپس لاؤ۔ تل ابیب میں تیسرے دن بھی اسرائیلی سڑکوں پر نکلے، نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ بارش کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد مظاہروں میں شریک تھی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں بھی غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین کا کہنا تھا فلسطینی اسرائیل کے غیر انسانی سلوک کا شکار ہے۔ امریکی صدر نے محکمہ تعلیم کو بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دی ہیں۔ اسکول کے بچے بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسکولوں کا تعلیمی معیار بہت گر گیا ہے، طلباء کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی۔ واشنگٹن میں محکمہ تعلیم کے پاس بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں ہے۔ اب اسکولوں کے معاملات ریاستیں خود دیکھیں گی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کو مکمل طور پر بند کرنے کے لیے کانگریس میں قانون سازی کی ضرورت ہوگی۔ Education, we're going to eliminate it, and everybody knows it's right. Well, with the world of education in this country, and we haven't for a long time, 70% of 8th graders are not proficient in either reading or in math. 70%. 40% of 4th graders lack even basic reading skills, can't read. Students in our public elementary and middle schools score worse in reading today than when the department opened by a lot. In Baltimore, 40% of the high schools have 0 students who can do basic mathematics. And I will tell you, I ride through the streets of Washington and it says Department of Education, Department of Education. My administration will take all lawful steps to shut down the department. We're going to shut it down and shut it down as quickly as possible. It's doing us no good. We want to return our students to the states where just some of the governors here are so happy about this. They want education to come back to them, to come back to the state. افغان حکومت نے امریکہ سے مذاکرات کے بعد امریکی شہری کو رہا کر دیا۔ امریکی وفد نے کابل میں طالبان سے بات چیت کی۔ جارج گلیزمن 2 سال سے افغانستان میں قید تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی تصدیق کر دی۔ جارج گلیزمن کی رہائی میں قطر نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی ایڈم بالر اور سابق امریکی سفیر برائے افغانستان زلمے خلیل زاد نے بھی طالبان حکام سے ملاقات کی، جس کی تصاویر افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے جاری کی۔ 66 سالہ جارج گلیزمن کو طالبان نے دسمبر 2022 میں گرفتار کیا تھا۔ وہ افغانستان کے تاریخی اور ثقافتی مقامات دیکھنے کے لیے 5 روزہ دورے پر آئے تھے، لیکن انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔